میں جب لینڈ کیا ہوں تو میں نے ظاہر ساتھ ساتھ اپنے ویڈیوز بنائی تو میں نے فرح کو بیگم کو میسج کیا، وہ آڈیو نوٹ اگر آپ چاہیں ڈیٹ کے ساتھ سیٹرڈے شاید 9:20 پہ، فرح پلیز سب جتنے لوگوں نے ہمارے جو جاننے والے دو تین دوست تھے ساتھ ان سے کہیے کہ جو ویڈیوز انہوں نے بنائی ہیں کوئی بھی وہ ویڈیو پوسٹ نہ کرے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی نوکری جائے۔ اچھا ان سب کو جن لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی نا سب کو میسج کر کے کہنا کہ کوئی بھی نہ تو ویڈیو پوسٹ کرے اور نہ ہی کسی اور سے شیئر کرے، نہ کسی کو بھیجے، وی ول ٹرائی کہ اس کی نوکری نہ جائے۔ آپ نے ایئرپورٹ پہ ایک افسر کے ساتھ آپ غصے میں آئے، آپ نے بات کی، ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا، آپ نے وہ راستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ ایک آدمی نے 14 سال دوسروں کے حق کے لیے ایسے ہی آواز اٹھائی اور آپ سب کہتے تھے کہ کیا شاندار بات ہے، واہ 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 کیا بات ہے۔ اب جب وہ اپنے رائٹ کے لیے ایک افسر کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ یار میری بیوی تھی اور تم نے ایک تضحیک آمیز جملہ کہا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ بیچارہ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو خاموشی سے کھڑا تھا۔ ایک آدمی جس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو مجھ سے بھنڈ ہو گیا ہے کہ میں نے بولا تھا اور یہ سن لیا گیا ہے، ڈرا ہوا ایک شرمندہ ایک وہ چہرہ، اس کے چہرے سے لوگوں کو لگا یار بڑا معصوم آدمی اور اقرار نے تو بڑی زیادتی کر دی، چونکہ آپ نے اس کا وہ والا روپ نہیں دیکھا جب وہ کہہ رہا تھا وہ ایدا حالوی جو ہے بھی ذلیل ہوئے گا یار جواد احمد کا ہے اتنا اچھا صحافتی کیریئر چھوڑ کے آپ کو کیا پڑی ہے کہ اپنی فیملی لائف کو سیکریفائز کر کے، اپنی پروفیشنل لائف کو سیکریفائز کر کے سوشل ورک کر رہے ہیں؟ کیوں؟ مجھے لگتا ہے ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں کچھ ایسا گریٹر ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو کم سے کم اپنی اولاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ اطمینان سے کہہ سکیں کہ میں نے اس دنیا کو یا اس معاشرے کو تمہارے اور تمہاری آئندہ نسلوں کے رہنے کے قابل بنانے کے لیے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ مجھے کوئی عمران خان سے ملائے تو مجھے برا لگے گا، لیکن اگر کوئی مجھے جواد احمد سے ملائے تو مجھے برا نہیں لگے گا۔ جی ایسا ہی ہے، یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کا وتیرہ رہا ہے کہ یار فلانا بھی جواد احمد، یہ بھی جواد احمد نکلے گا، یہ بھی جواد احمد ہو جائے گا، یہ بھی جواد احمد ہو جائے گا۔ سیاسی اختلاف کیجئے، ان میں بھی بہت ساری خرابیاں اور خامیاں ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ذلیل ہوئے گا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ ذلیل ہے اور یہ بھی ذلیل ہوگا۔ آف کورس یہ ایسی بات تو نہیں ہے جس پہ آپ خوش ہوں گی۔ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب سے لے کے عمران خان صاحب کے سارے فالوورز وہ ایک تکبر میں مبتلا ہیں، ایک غرور ہے مقبولیت کا، لائکس کا، فالوز کا، کہ جس کو چاہیں گے رگڑ دیں گے، جس کے خلاف چاہیں گے کیمپین چلا دیں گے، جس کے خلاف چاہیں گے ٹرینڈ لے آئیں گے، اس کی کیا اوقات ہے، یہ فلاں کی جوتی کے برابر نہیں ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کی کہ اب وہ اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں آج جس شخصیت نے جوائن کیا ہے وہ بطور صحافی اپنا لوہا منوا چکے ہیں، لیکن اب انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں عوام کا راج ہونا چاہیے۔ کیا یہ ممکن ہوگا؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عوام راج پارٹی کے چیئرمین اور سینئر صحافی جناب اقرار الحسن صاحب۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بجائے اس کے کہ لوگوں کو تنقید کا موقع ملے، تھوڑی سی وضاحت کہ یہ عوام راج بھی ایک تحریک ہے اور ظاہر ہے میرے پاس اس کا کوئی عہدہ نہیں ہے، تو بس آپ مجھے ایک ورکر اور کارکن کے طور پہ ہی تو آپ کو چیئرمین نہ کہا جائے؟ جی بالکل نہیں، اس لیے کہ یہی تو ہمارا بنیادی اعتراض ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان پر، کہ ایک پرسنالٹی جو ہے وہ مالک بن کے بیٹھ جاتی ہے کسی بھی پارٹی کی، کسی بھی جماعت کی، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، اس میں یا تو کوئی شخص اونر ہوتا ہے یا کوئی فیملی اونر ہوتی ہے۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی تحریک اور اس تحریک کے نتیجے میں ایک ایسی پارٹی جس کے لوگ مالک ہوں اور پھر لوگ الیکشن اور میرٹ کے ذریعے فیصلہ کریں کہ ان کا چیئرمین کون ہوگا۔ لیکن اقرار صاحب یہ بہت کنفیوزنگ ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، ابھی یہ تحریک ہے، تو یہ کب سیاسی پارٹی بنے گی، کب یہ بلوغت کا درجہ لے گی؟ بہت سادہ سی بات ہے، ہم نے ویسے تو ٹائم لائنز کچھ مختص کی ہیں، یعنی اگلے 1 مہینے میں ہم پورے پاکستان کی ہر یونین کونسل، ہر وارڈ، ہر تحصیل میں اپنے عہدیداران کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے بھی ایک میرٹ متعین کیا تھا کہ وہ جتنے لوگوں کو ممبر بنائیں گے اس بنیاد پر 1 سال کے بعد انشاءاللہ ہم پارٹی کے اندر یا اس تحریک کے اندر انتخابات کا آغاز کریں گے اگین پورے پاکستان کے اندر، اور اس 1 سال میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ایک ایسا میرٹ کا نظام بنائیں گے کہ جو شخص جتنی تعلیم یافتہ ہوگا، جیسا اس کا کردار ہوگا، جتنی اس کی کارکردگی ہوگی، جتنا سوشل میڈیا کی پریزنس ہوگی، جتنے ممبرشپ کیمپس لگائے گا، جتنے کنونشنز، سیمینار، جلسے جلوسوں میں شرکت کرے گا، یعنی ایک ایک چیز اس کی کاؤنٹ ہو رہی ہوگی۔ جیسے ہمارا فون ہمارے سٹیپس اور وہ کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تو ہمارا وہ نظام اسی طرح سے ایک ایک چیز کو پوائنٹس دے رہا ہوگا اور اس کی بنیاد پر کوئی الیکشن لڑنے کا اہل ہوگا۔ آپ اس سارے پروسیس کو کس کیپیسٹی میں سپروائز کر رہے ہیں؟ سپروائز نہیں، ظاہر ابھی تو آپ بانی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، فاؤنڈر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا خیال، لیکن اس میں کنفیوژن اس طرح سے نہیں ہے
کہ کم و بیش یہ وہ سسٹم ہے جو دنیا کے ہر جمہوری ملک میں رائج ہے. دنیا کی ہر جمہوریت میں اور دنیا کی ہر جمہوری سیاسی جماعت کے اندر یہی ہوتا ہے. پاکستان میں بھی اس کی ایک اگزامپل جماعت اسلامی کی شکل میں موجود ہے کہ جس میں کوئی بھی, چاہے وہ سراج الحق جیسا غریب آدمی ہو, چاہے حافظ نعیم صاحب جیسا مڈل کلاس انسان ہو, وہ بھی پارٹی کا امیر یا جماعت کا سربراہ بن سکتا ہے. تو ہم ایک ایسا ہی نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ظاہر ایک میرٹ کا سسٹم لے کر آئیں گے, انٹرنل الیکشن. اب چونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, ڈیجیٹل ورلڈ ہے, تو ہم اس میں ہر وہ چیز لے کر آئیں گے کہ جس میں آپ کی میری کوئی انٹرفیرنس ہی نہ رہے. وہ سسٹم آٹومیٹکلی ہر شخص کو ایویلویٹ کر رہا ہو, جج کر رہا ہو, اور اس کی بنیاد پر آپ کو پتا ہو میرے شہر میں کون ٹاپ 10 میں ہے, میری یونیورسٹی میں کون ٹاپ 10 پہ ہے, میرے کالج میں کون. تو ہر آدمی ہر دوسرے کی کارکردگی, نمبرز, ریٹنگ, گریڈز, وہ سب دیکھ رہا ہو, اور اس کی بنیاد پر لوگ آگے آئیں اور پھر الیکشن لڑیں. کیا مقبولیت کی بنیاد پہ بنائے گئے لیڈر جو ہیں وہ کام کر سکیں گے؟ کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں کہ ایک مقبول لیڈر نے پاکستان کا بھٹا بٹھایا ہے. ایسا ہی ہے. یہ مقبولیت نہیں ہے نا, میں نے کہا نا, اس میں تو بہت کچھ ایڈ کیا ہے ہم نے. اس میں آپ کی تعلیم کے پوائنٹس بھی ہوں گے, اس میں آپ کے کردار کے پوائنٹس بھی, اور وہ ہم نے کہ آپ پہ کتنی ایف آئی آرز ہیں, کتنوں میں کنوکشن ہے, وہ سارا ایک سسٹم اس کے ساتھ انٹرلنک کر رہے ہیں. پھر اس سسٹم کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ بطور انڈیویژول کتنے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. جیسے وہ اوبر, فوڈ پانڈا ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتا ہے, اسی طرح تحریک کے جتنے ورکرز ہوں گے وہ وکیلوں سے کنیکٹ ہوں گے, وہ ڈاکٹرز سے کنیکٹ ہوں گے. وکیل ان کی کتنی ہیلپ کر رہے ہیں, ڈاکٹرز ان کی کتنی ہیلپ کر رہے ہیں, ہر ایک اپنی کیپیسٹی میں کتنی مدد کر رہا ہے ایک دوسرے کی, اس بنیاد پر. پھر اس کے بعد اگین تحریک کا جو کام ہے, تحریک کے ساتھ جو لائلٹی ہے, تحریک کے لیے جو آپ ممبرشپ کیمپس لگا رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور کیمپینز کر رہے ہیں, جلسے جلوسوں میں, کنونشنز میں شرکت کر رہے ہیں, وہ ہر چیز کاؤنٹ ہوگی. میرے خیال یہ کارکردگی کی بنیاد پر, مقبولیت نہیں, کارکردگی اور میرٹ کی بنیاد پر آگے آئیں گے لوگ. ایک بڑا کڑوا جو ہے نا آپ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ آپ کو عمران خان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے, ورنہ ایک صحافتی کیریئر, اتنا کامیاب صحافتی کیریئر چھوڑ کے کوئی کیوں سوشل ورک کرے گا؟ اچھا پتہ ہے, دیکھیے یہ بڑا بہت سادہ سا جواب ہے اس کا, کہ وہ نہایت نالائق لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نئی تحریک اب عمران خان کے مقابلے میں آئے گی. عمران خان صاحب نے اپنے حصے کا کام جو کرنا تھا وہ کر لیا. وہ اچھا تھا, برا تھا, اس پر لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, بحثیں ہو سکتی ہیں. عمران خان صاحب 75 برس کے ہونے والے ہیں. رب ذوالجلال ان کو صحت دے, تندرستی دے اور لمبی زندگی عطا کرے. لیکن اصول یہ ہے کہ 80 برس, 85 برس, اور اس کے بعد ظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ قیادت کے لیے فطری طور پر اور صحت اور باقی معاملات کے اعتبار سے ریٹائرمنٹ کی بھی ایک زندگی ہے نا. اسی لیے ہم نے سرکاری جو نوکریاں ان میں ریٹائرمنٹ کی ایک عمر متعین کر رکھی ہے. تو اگر ہم نے 90 سال یا 100 سال کے عمران خان سے یہ توقع کرنی ہے کہ وہ اگلے 10, 20, 25 سال, 30 سال اس ملک کی تقدیر بدلیں گے, وہ اس ملک کے حالات کو بہتر کریں گے, جو 78 سال میں نہیں ہو سکا وہ 90 سال کا عمران خان اگلے 20 سال میں کرے گا یا 15 سال میں کرے گا, تو یہ لاجیکل بات نہیں ہے. نہیں, ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب سے, اس لیے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اب قصہ پارینہ ہے. آف کورس سوشل میڈیا پر شور شرابہ ہے, ہنگامہ ہے, ان کے 25 سال کی جرنیلوں کی انویسٹمنٹ سے ان کا سوشل میڈیا بنا ہوا ہے. آف کورس تو اتنی آسانی سے تو ظاہر وہ شور شرابہ کم نہیں ہوگا, بٹ پریکٹیکل بات کیجئے تو یا آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم مریم صاحبہ اور بلاول صاحبہ کے بچوں کی غلامی کریں اگلے 50 سال, یا ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے 100 سال کے عمران خان صاحب کو اگلے 10-20 سال, اور پھر اس کے بعد انہی کی طرح کا کوئی ایک اور بت بنائیں اور پھر اس کی پوجا شروع کر دیں. یا پھر ایک ایسا جمہوری ادارہ بنائیں جس کی میں عرض کر رہا ہوں کہ جس میں اقرار الحسن مالک نہ ہو, جس میں عمران خان مالک نہ ہو, شریف خاندان یا زرداری خاندان مالک نہ ہو. ایسا ادارہ جس کے کارکن مالک ہوں, لوگ مالک ہوں, عوام اس ادارے کی ملکیت رکھتے ہوں, اس کے اندر میرٹ کا اور انٹرنل الیکشن کا ایک سسٹم ہو, اور جو سب سے بیسٹ لوگ ہوں وہ ٹاپ پوزیشنز تک پہنچ جائیں. اقرار صاحب ایک بات بتائیے گا, یہ سننے میں تو بادیوں نظر بڑی اچھی ایک پوری سچویشن لگتی ہے, لیکن آپ نے اپنے ہی صحافتی کیریئر میں بہت بار تنقید کی, اور آپ کا یہ نظریہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ پنپنے نہیں دیتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اپنے من پسند کردار لے کے آتی ہے, ان کو جو ان کے پپٹ ہوں, ان کی کٹ پتلیاں, اور ان کے مطابق چلیں. بالکل ٹھیک ہے. ایسی سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے عوام راج تحریک کس طرح کامیاب ہوگی یا ہونے دی جائے گی؟ جی بہت اچھی بات ہے. یہ دیکھیے پرابلم پتہ ہے کیا رہا ہے, جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر آتے ہیں, تو ہم انڈیویژولس کی بات کرتے ہیں, شخصیات. بھٹو ڈیڈی کہتے رہے اور اقتدار میں آئے, پھر انقلابی بن گئے. نواز شریف صاحب نے جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا, پھر نکالے گئے 99 میں اور پھر انقلابی بن گئے, ووٹ کو عزت دو. عمران خان صاحب نے حمید گل سے لے کے اور مشرف کو ووٹ دینے سے لے کے اور راحیل شریف سے ملاقاتیں کرنے سے لے کے جنرل باجوہ کو جمہوری اور سلجھا ہوا کہنے تک پورا سفر اسی اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے ساتھ طے کیا, اور پھر جب نکالے گئے تو وہ بھی انقلابی بن گئے. تو یہ دائروں کا ایک سفر ہے, لیکن یہ سفر شخصیات کا ہے.
پرسنالٹیز لائی جاتی ہیں, پرسنالٹیز نکال دی جاتی ہیں, پرسنالٹیز انقلابی بن جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ جب اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے مقابلے میں ایک ادارہ بنا لیں گے, جب ایک نظام کے مقابلے میں نظام بنا لیں گے, تب آپ نظام کو واپس دھکیل سکیں گے, تب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کو اس کی آئینی حدود میں واپس لے کر جا سکیں گے. ہم ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے مقابلے میں پرسنالٹیز کی لڑائی لڑتے رہے. بھٹو صاحب کی لڑائی لڑی, بے نظیر صاحبہ کی لڑائی لڑی, نواز شریف صاحب کی لڑائی لڑی, بحیثیت قوم آج عمران خان صاحب کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کے فالوورز, لیکن نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا. بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے, لیکن کیا جمہوریت کا کوئی بھلا ہوا؟ جواب ہے نہیں. فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, کیا جمہوریت کا بھلا ہوا؟ تو جب تک آپ پرسنالٹیز کی بنیاد پر کہ یہ بچائے گا, یہ مسیحا ہے, یہ نجات دہندہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, تو تب تک آپ شکست کھاتے رہیں گے. لیکن اگر آپ پرسنالٹیز سے نکل کر ایک ایسا ادارہ, ایک ایسا نظام بنا لیں گے کہ جس میں کسی ایک شخص کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے, ایک شخص کے آنے جانے سے کوئی, جیسے دنیا بھر میں لیبر پارٹی ہے, کنزرویٹو پارٹی ہے, ریپبلکنز ہے, ڈیموکریٹس ہے, CDU ہے, ہمارے ہمسائے میں BJP ہے, پاکستان میں جماعت اسلامی ہے, مثالیں تو موجود ہیں دنیا بھر میں. تو جب یہ ادارہ آپ بنا لیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, ظاہر ہے اس ادارے میں سے کون کندھے پہ بیٹھ کے آئے گا اسٹیبلشمنٹ کے, یا ایک آدمی کو مائنس کر بھی دیں گے تو وہ تو ایک ایک گلی میں, ایک ایک وارڈ میں پورا ایک سٹرکچر موجود ہوگا جمہوریت کا اور میرٹ کا. تو ایک ہی حل ہے اسٹیبلشمنٹ کو واپس اس کی آئینی حدود میں لے جانے کا, کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے مقابلے میں ایک جمہوری عوامی ادارہ بنائیے. شخصیات پر اور خاندانوں پر ریلائی کرنا چھوڑ دیجیے. تو کیا اسٹیبلشمنٹ یہ ہونے دے گی؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھیے دو مسائل ہیں نا. جب انڈیویجول ہوتے ہیں نا, تو وہ کوئی بھی کام ایسے کرتے ہیں کہ جلا دیں گے, آگ لگا دیں گے, چڑھ دوڑیں گے, وہی 9 مئی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اگر آپ بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ آرگنائز کر کے خود کو, کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ نکلیں اور عمارتوں کو آگ لگا دیں, ہم انقلاب لے آئیں گے وغیرہ وغیرہ, نہ کچھ نہیں کر سکتے بھائی. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس بندوقیں ہیں, ان کے پاس توپیں ہیں, ان کے پاس ٹینک ہیں, ان کے پاس فائٹر جیٹس ہیں. آپ یا تو BLA بن کے ان سے لڑ سکتے ہیں, اور جو ظاہر ہم میں سے کوئی نہیں کرنا چاہتا, یا آپ طالبان بن کے دہشت گردی کر کے خدا نخواستہ ان پہ کوئی اثر ڈال سکتے ہیں, وہ بھی ہم میں سے کوئی نہیں کرنا چاہتا. یا آپ مکتی بہانی بن کے انڈیا کی فوج کو بلائیں کہ جی ان کو نکالیں سسٹم میں سے, یہ بھی نہیں کرنا چاہتا کوئی. تو پھر چوتھا حل بتائیے کیا ہے اس کے علاوہ؟ لڑائی, یہ جو جعلی انقلابی لیڈر ہوتے ہیں نا, جو کرسی چھن جانے پہ پاگل ہو جاتے ہیں, واقعی ذہنی مریض ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جلا دو, مار دو, میں نہیں ہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, بیڑا غرق ہو جائے گا ملک کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ اگر صرف یہ لوگوں کو بتانے اور سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کو لڑائی سے فتح کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی, لڑ نہیں سکتے آپ اسٹیبلشمنٹ سے. اقرار صاحب, سوال یہ ہے کہ اتنا اچھا شاندار اور جس میں اچھی ارننگ بھی عوام کے مطابق ہو, اتنا اچھا صحافتی کیریئر چھوڑ کے آپ کو کیا پڑی ہے کہ اپنی فیملی لائف کو سیکریفائز کر کے, اپنی پروفیشنل لائف کو سیکریفائز کر کے سوشل ورک کر رہے ہیں؟ کیوں؟ سرعام 5 سال اور کر لیتا میں, اور تنخواہ 10-20 ملین اور بڑھ جاتی, 2-4 ملین اور بڑھ جاتی, اور پھر میں مر جاتا ریٹائرڈ زندگی پوتے پوتیوں کے ساتھ, بچوں کے. کیا کرتا میں اس میں, کیا میکسیمم اچیومنٹ ہو سکتی تھی؟ تو مجھے لگتا ہے ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں کچھ ایسا گریٹر ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو کم سے کم اپنی اولاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ اطمینان سے کہہ سکیں کہ میں نے اس دنیا کو یا اس معاشرے کو تمہارے اور تمہاری آئندہ نسلوں کے رہنے کے قابل بنانے کے لیے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے, یا کیا ہے, یا کرنے کی کوشش کی ہے ایٹ لیسٹ. تو یہ تو ایک نوکری کرتا رہتا 5 سال اور 200-400-500 پروگرامز کر لیتا, 200-400 اور لوگ پکڑے جاتے, تو وہ امپیکٹ کریٹ نہیں ہو سکتا تھا جو الٹیمیٹلی اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے چاہیے. تو مجھے لگا کہ مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے, اور ظاہر جب آپ کچھ بڑا کرنے کا سوچتے ہیں تو انسانی تاریخ گواہ ہے کہ فائنینشیل چیلنجز بھی ہوتے ہیں, کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, الزامات بھی لگتے ہیں. اور اگر کوئی بیوقوف یہ سوچتا ہے کہ اقرار الحسن آیا تھا اور اس کو لگتا تھا کروڑوں لوگ اس کے پیچھے آ جائیں گے اور تالیاں بجائیں گے کہ جی ویری ویل ڈن, آف کورس ناٹ. میں تاریخ کا طالب علم ہوں, اور مجھے اندازہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا پیغام شروع کرتے ہیں, آف کورس لوگوں کی بھلائی کی ہی بات کریں, لوگ ہی آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. دنیا بھر میں ایسا ہوا ہے, دنیا کی تاریخ, مذہبی, سیاسی اور انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. تو مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہوگا, اس سے زیادہ ہوگا, اس سے زیادہ کہا جائے گا, اس سے زیادہ کیا جائے گا, لیکن ہم ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ انقلابیت آپ کے اپنے بیٹے کے لیے ہے یا بہت سارے کروڑوں بیٹوں کے لیے؟ آف کورس ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے. میرے جو لوگ مجھے جانتے ہیں, میں گورنمنٹ کالج لاہور میں جب تھا, ہم ڈیبیٹنگ سوسائٹی, ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے ہم سب لوگوں کا, جو ڈائس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا مقررین جو ہیں, اور ہم نے اپنے وقت میں بہت, اللہ نے بہت عزت دی سرکل میں,
میں بہت یقین سے کہتا ہوں, میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یار جب آپ ڈائس پہ کھڑے ہیں تو آپ سمجھیے کہ آپ کو مبعوث کیا گیا ہے. آپ جو پیغام پہنچا رہے ہیں وہ آپ نہیں پہنچائیں گے تو کوئی اور نہیں پہنچائے گا. تو ہم تو وہاں پہ بھی بہت ہی نیک نیتی اور بڑی دیانتداری کے ساتھ ایک ایک لفظ بہت ہی سچائی سے اور دل سے بولا کرتے تھے. تو وہ جو انرجی تھی کہ کچھ کرنا چاہیے, صرف تقریروں کی حد تک نہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ تھی کہیں نہ کہیں موجود تھی. اور اوور دا ایئرز میں سوچتا تھا کہ کیا ایسا کچھ بڑا کیا جاتا ہے. پھر اللہ نے وہی سرعام کا روٹ اور ظاہر تھوڑی سی شناخت, تھوڑی سی پہچان. تو مجھے لگتا ہے کہ قدرت کا اور فطرت کا یہ قرض ہے مجھ پہ کہ اگر 4 لوگ میری بات سنتے ہیں یا سن سکتے ہیں یا مجھے جانتے ہیں تو میں وہ بات کہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. اور جو دنیا بھر میں لوگوں کی مسیحائی کر رہی ہے جو چیز, اسے پاکستان میں بھی متعارف کروایا جائے, اور وہ چیز ہے جمہوریت. ہمارے ہاں جمہوریت کے نام پہ یہ سیاسی اور فوجی ڈکٹیٹر ایک گندا کھیل کھیلتے رہے 78 سال میں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو جمہوریت چاہیے اور آپ کو جمہوریت بہت اچھی لگتی ہے تو پہلے پارٹیوں میں جمہوریت لائیے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی جماعتوں میں ایسے سٹرکچرز, ایسے پلیٹ فارمز بنانے ہیں جن کے اپنے اندر جمہوریت ہو. جب ان کے اندر جمہوریت آ جائے گی, یقین جانے وہ پاکستان میں بھی جمہوریت لے آئے گی. شاعر صاحب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس نے پورے پاکستان میں اس وقت رولا مچایا ہوا ہے. آپ نے ایئرپورٹ پہ ایک افسر کے ساتھ جو ہے وہ آپ غصے میں آئے, آپ نے بات کی. اس پہ 2 طرح کی رائے ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, آپ کو ان سے جھگڑنا نہیں چاہیے تھا, اور دوسرے یہ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا. لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا, آپ نے وہ راستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ اچھا دیکھیے, ایک تو میں پھر ہمیشہ کہتا ہوں کہ چونکہ آپ سرعام والے اقرار الحسن کو بھول جاتے ہیں. ایک آدمی نے 14 سال دوسروں کے حق کے لیے ایسے ہی آواز اٹھائی اور آپ سب کہتے تھے کہ کیا شاندار بات ہے, واہ 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 کیا بات ہے. اسی ایئرپورٹ پر 6-8 مہینے سال پہلے ہی جو پروٹوکول دینے والے FIA کے افسران تھے, میں نے ان کے خلاف ایک ویڈیو بنائی, بہت اس سے 10 گنا زیادہ چیخا چلایا, لوگوں نے تالیاں بجائیں, کہا یار کیسا دلیر آدمی ہے, ہمارے رائٹ کے لیے دیکھو کھڑا ہو گیا ہے. اب جب وہ اپنے رائٹ کے لیے ایک افسر کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ یار میری بیوی تھی اور تم نے ایک تضحیک آمیز جملہ کسا ہے, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ بیچارہ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا, تو خاموشی سے کھڑا تھا. کب کہا ہے؟ سرعام کے سارے پروگرامز نکال کے دیکھ لیں, جو بھی رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے تھے وہ کب کچھ کہتے تھے آگے سے. تو وہ ایک آدمی جس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو مجھ سے بھنڈ ہو گیا ہے کہ میں نے بولا تھا اور یہ سن لیا گیا ہے, یا تو آپ دیکھیے وہ بیک فٹ پہ تھا, ایک ڈرا ہوا, ایک شرمندہ, ایک وہ چہرہ, اس کے چہرے سے لوگوں کو لگا یار بڑا معصوم آدمی اور اقرار نے تو بڑی زیادتی کر دی. مگر چونکہ آپ نے اس کا وہ والا روپ نہیں دیکھا جب وہ کہہ رہا تھا وہ ایدا حالوی جو ہے بھی ذلیل ہوئے گا یار جواد مندی کا ہے, جو ہم نہیں جانتے کہ جب سرکاری افسر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو یہ کیسی فرعونیت اور رونت کا مظاہرہ کرتے ہیں, کیسے کیسے ذلیل کرتے ہیں لوگوں کو. تو وہ تو کیمرہ آن ہونے کے بعد جو اس کا چہرہ تھا بھیگی بلی والا, تو آپ اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بڑا معصوم آدمی تھا, اقرار الحسن نے زیادتی کر دی اس کے ساتھ. لیکن جو اس نے زیادتی کی اس پر بھی تو بات کیجیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے کہ یہ تو آفاقی اصول ہے کہ تحمل اور برداشت سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. مگر میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر اس شخص کو آئینہ نہ دکھاتا, کل آپ لائن میں کھڑی ہوتی ہیں, وہ 2 جملے اور کستا, اس کے بعد کوئی اور لائن میں کھڑا ہوتا, کوئی بھی نظریاتی مخالف, یا اس کی جگہ کوئی نون لیگ والا ہوتا اور لائن میں کوئی PTI کا لیڈر یا یوٹیوبر لگا ہوا ہوتا. تو کیا ہم اس کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ اپنی بہن کے ساتھ, ماں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچی کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ جا رہے ہوں اور گلی میں کوئی بھی آپ کو کہتا بھلے اوے تو فلانے جس طرح ذلیل ہوئے گا اور تیرا حال بھی ہے ہونا ہے. لیکن جیسے سلطان راہی کی طرح آپ نے انہیں کنفرنٹ کیا, پیار محبت سے بھی تو کنفرنٹیشن ہو سکتی تھی. میرا یہ خیال ہے کہ وہ آف کورس پھر وہی بات نا, آپ وہ مشین نہ سمجھیں کہ 14 سال سرعام کا ایک اقرار الحسن تھا اور اب وہ بٹن بند ہو جانا چاہیے اور اب ایک اور اقرار الحسن. ہم سارے انسان مشینیں نہیں ہوتے, ہم ایوالو کرتے ہیں اپنے رویے, اپنی گفتگو کا انداز. تو 14-15 برس میں نے وہ جو ایک کام کیا, آف کورس اگین اس میں سے ایوولوشن اور اس کو بہتر کرنے میں وقت لگے گا. آئی ایگری, ایسا اور بہتر ہو سکتا تھا وہ انداز, متفق ہوں اس بات سے. لیکن پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ میری جگہ بھی تو آ کے سوچیے نا. دوسرا آپ نے کہا کہ وہ آفیشیل کوئی کمپلین کی جاتی ہے اور سارا اللہ جانتا ہے. جب میں نے وہ ویڈیو بھی بنائی وہ نیت یہ تھی کہ یار ایویڈنس ہو, اور پھر ظاہر آپ ہائپر ہوتے چلے جاتے ہیں. میں نہیں چاہتا تھا اور نہ میں آج چاہتا ہوں کہ اس کی نوکری کو کوئی خطرہ ہو. تو ویڈیو جاری کس نے کی؟ آپ بھی آفیشیل میں نے نہیں کی. میرے پاس فون ہے, اگر آپ کہیں ذرا لائیے گا.
میں جب لینڈ کیا ہوں تو میں نے ظاہر ساتھ والے سب نے ویڈیوز بنائی، تو میں نے فرح کو بیگم کو میسیج کیا، وہ آڈیو نوٹ اگر آپ چاہیں ڈیٹ کے ساتھ، سیٹرڈے شاید 9:20 پہ، کہ فرح پلیز سب جتنے لوگوں نے ہمارے جو جاننے والے دو تین دوست تھے ساتھ، ان سے کہیے گا کہ جو ویڈیوز انہوں نے بنائی ہیں کوئی بھی وہ ویڈیو پوسٹ نہ کرے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی نوکری جائے۔ اچھا تو میری بیوی کا مکالمہ ہے نا، اور واقعے کے 15-20 منٹ بعد ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ وہ، اور وہ ظاہر فرح گھر چلی گئی اور میں پھر دوسرے گھر ظاہر بیگم کی طرف چلا گیا۔ تو یہ ذرا صرف یہ دیکھیے کہ اگر میں نے واقعے کے آدھے گھنٹے بعد فرح کو یہ میسج کیا کہ ہم کوئی ویڈیو پوسٹ نہیں کریں گے، اگر اس طرف سے کچھ آتا ہے تو پھر دیکھیں گے، تو وہ کسی اور نے، ظاہر ایئرپورٹ تھا، کسی اور نے وہ ویڈیو بنائی تھی، وہ آئی اور بالکل یک طرفہ موقف کے قرار الفظ نے بڑی زیادتی کر دی، ناانصافی کر دی اور کر دیا۔ پھر جو ہماری ویڈیو، یعنی آپ کا ویڈیو بنانے کا وجہ یہ تھی، میں ثبوت دکھا دیتا ہوں، سیٹرڈے جو واقعہ پیش آیا نا جی، اور اس کو قانونی طریقے سے اس کو کنفرنٹ کیا جائے۔ نہیں، قانونی طریقے سے میں، یہی تو پرابلم تھا نا، قانونی طریقے سے میں کرتا تو مجھے یقین تھا کہ ظاہر ہے پھر وہ الٹیمیٹلی اس کی نوکری کو خطرہ ہوتا۔ ویڈیو اس وقت میں، اس لمحے میں، اشتعال میں، آپ آف کورس، میں نے کہا نا ہم سب انسان ہیں، اور پھر جب ظاہر آپ کو اپنی ہزیمت محسوس ہوتی ہے کسی بھی ایسی بات سے، تو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا، ان سب کو جن لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی نا، سب کو میسج کر کے کہنا کہ کوئی بھی نہ تو ویڈیو پوسٹ کرے اور نہ ہی کسی اور سے شیئر کرے، نہ کسی کو بھیجے۔ وی ول ٹرائی کہ اس کی نوکری نہ جائے نا، تو اگر کہیں اور سے وہ ویڈیو آ جاتی ہے تو بس پھر ہم اس پہ رسپانس لے لیں گے۔ سیٹرڈے 9:20 یعنی 8:15 8:30 یہ ہوا تقریباً، اس کے آدھے گھنٹے۔ اور آپ کی بیگم نے کہا ہے کہ میں کہہ دیتی ہوں سب سے۔ اوکے، میں کہہ دیتی ہوں، جی ٹھیک ہے۔ تو ہم تو نہیں چاہتے تھے، اینڈ اگین وہی بات کہ اللہ، ابھی بھی میری خواہش بھی ہے اور گزارش اور درخواست بھی ہے اس پلیٹ فارم سے کہ جو ارباب اختیار ہیں، کہ ہم آف کورس فوج سے لے کے نیچے تک سرکاری اداروں کو یہ بتانے کی، سمجھانے کی، ٹرین کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں کرنی سیاسی مداخلت۔ کیا اب آپ کو کہیں افسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت میں یہ ویڈیوز نہ بنتی، شاید یہ اس کے ساتھ اس طرح نہ ہو رہا ہوتا؟ نہیں، کچھ نہیں، کچھ کوئی وہ اس کے اعتبار سے ضرور افسوس ہو رہا ہے، لیکن مجھے، میں جب اپنا محاسبہ کرتا ہوں یا بیٹھتا ہوں یا شام کو یا رات کو کہ کیا میں نے کچھ غلط کیا، کیا اس سے پہلے میرے ذہن میں کوئی فرونیت تھی کہ میں انہوں دساں گا، یا وہ بہت نیچرل تھا، وہ ہو گیا، کوئی پلان نہیں تھا، کچھ بھی ایسی چیز نہیں تھی، تو پھر میں اپنے آپ کو کم سے کم اس معاملے میں قصوروار نہیں سمجھتا۔ ہم سب ایسے ہی ہیں، کر جاتے ہیں، ہو جاتا ہے، اور جو میں نے کیا اصولاً، اخلاقاً، قانوناً وہ غلط نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بہتر کیا جا سکتا تھا، اور اس پہ ہم سب اگری کرتے ہیں کہ ہم سب میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات بتائیے گا، آپ نے اسی واقعے کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی، جی، اس پریس کانفرنس میں آپ نے یہ کہا کہ مجھے کوئی عمران خان سے ملائے تو مجھے برا لگے گا، لیکن اگر کوئی مجھے جواد احمد سے ملائے تو مجھے برا نہیں لگے گا۔ جی، ایسا ہی ہے۔ تو پھر جب جواد احمد سے آپ کو ملایا گیا تو پھر یوں نہیں کہا، اس نے کہا یہ جواد احمد، اور اس سے پہلے بھی ایک بات کہی، وہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ میں اس پہ ہمدردی نہیں لوں گا جو اس نے گالی کر، جواد احمد کی طرح ذلیل ہوئے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بات، ایک تو یہ کہ یہ مجھے ویسے ہی بہت تکلیف دیتی ہے یہ بات کہ آپ کسی بھی آدمی کو، چاہے وہ جواد بھائی ہو چاہے کوئی بھی، کہ اسے ایک تذلیل، تضحیک اور تحقیر کی علامت بنا دیں۔ یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کا وتیرہ رہا ہے کہ فلانا بھی جواد احمد، یہ بھی جواد احمد نکلے گا، یہ بھی جواد احمد ہو جائے گا، یہ بھی جواد احمد ہو جائے گا۔ سیاسی اختلاف کیجئے، ان میں بھی بہت ساری خرابیاں اور خامیاں ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں، ظاہر ہم سب انسان ہیں، لیکن یہ کہ آپ ایک آدمی کو سمبل بنا دیں نفرت کا، حقارت کا، تو یہ ایک بات، تو یہ کہ یار یہ بھی اسی طرح ذلیل ہوئے گا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ ذلیل ہے اور یہ بھی ذلیل ہوگا، تو آف کورس یہ ایسی بات تو نہیں ہے جس پہ آپ خوش ہوں گی۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ بھی فلانے کی طرح ذلیل ہوں گی تو آف کورس مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو، یعنی آپ کو ملائے جانے پہ غصہ نہیں ہے، ان کی حقارت پہ غصہ ہے۔ آف کورس جس تحقیر آمیز اور جس نفرت آمیز اور جس رونت سے بات کی جاتی ہے اور سارے پی ٹی آئی کے دوست کرتے ہیں، تو مجھے اس پہ پرابلم ہے۔ اچھا، ایک اور بات بتائیے کہ بطور سیاستدان جواد احمد صاحب بھی تقریباً 9-9.5 سال سے سیاست آزمائی کر رہے ہیں، وہ ابھی تک کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ وہ کیوں منظور نظر نہیں بنے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا جو آپ کی عوام راج پارٹی نہیں کرے گی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ اچھا، میں چونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ، میں نے ایک بات تو یہ کہ سب کو یہ رائٹ ہے، 9 سال یا 90 سال جس کا جی چاہے وہ اپنی پولیٹیکل سٹرگل کرے، اپنی بات، اپنے نظریات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو مجھے ابھی چونکہ میں نے اس طرح سے اسٹڈی نہیں کیا کہ ان کا جو سٹرکچر ہے، جو یونین کاؤنسلز میں، ڈسٹرکٹس میں، تحصیلوں، ڈویژنز اور وارڈز میں اس کو منظم کرنے کے لیے انہوں نے کتنا کام کیا، یا اس میں کیا خامیاں یا کیا کوتاہیاں رہ گئیں، یا وہ جو ان کا بیانیہ ہے اس پر انہوں نے کتنی بات کی اور کہاں کہاں بات کی، کس طرح سے اس کو مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، تو مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہیں نہ کچھ ایسا رہا ہوگا۔ اور 9 برس تو خیر اگین عمران خان صاحب نے 96 میں
97 میں شروع کر کے 2011 میں پہلی بار لوگوں نے سنجیدہ لیا ان کو، جب وہ جلسہ ہوا ہمارا لاہور والا، تو اس سے پہلے تو کبھی بیچارے 1 سیٹ اور کبھی 2 سیٹیں، تو ایسے ہی چل رہا تھا. تو آئی ڈونٹ تھنک ہر ایک کے پاس یہ رائٹ ہے، برابر کا میدان ہونا چاہیے، سیاسی تنقید کیجئے، سیاسی مخالفت کیجئے، لیکن کسی کو تحقیر کا، تذلیل کا. پاکستان تحریک انصاف کا ایک پرابلم ہے، ایک ہے اقتدار کی فرعونیت، تکبر اور غرور، ایک ہے مقبولیت کا تکبر اور غرور. انفارچونیٹلی عمران خان صاحب سے لے کے عمران خان صاحب کے سارے فالوورز تک اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی یہ بیچارے ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ ایک تکبر میں مبتلا ہیں. ایک غرور ہے مقبولیت کا، لائکس کا، فالوز کا، کہ جس کو چاہیں گے رگڑ دیں گے، جس کے خلاف چاہیں گے کیمپین چلا دیں گے، جس کے خلاف چاہیں گے ٹرینڈ لے آئیں گے. تو رب ذوالجلال بہرحال کسی حالت میں، چاہے وہ طاقت کا غرور اور تکبر ہو، چاہے وہ مقبولیت کا غرور اور تکبر، اور بہت اس کی کیا اوقات ہے، یہ فلاں کی جوتی کے برابر نہیں ہے، یہ فلاں کا نا. تو یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کی کہ اب وہ اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں کہ وہ تکبر اور غرور کرنے والے 80, 90, 70% مقبولیت کے باوجود جیل میں بند ہیں اور ملاقات تک نہیں ہو پا رہی ہے. آپ کہتے تھے امت مسلمہ ہم دنیا بدل دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور آپ کے پاس کوئی حکمت عملی، کوئی لاہ عمل، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آپ ملاقات تک نہیں کر پا رہے. باقی باتیں تو بہت بات کی بات ہے. آف کورس جو کر رہے ہیں ناانصافی اور ظلم وہ اپنی جگہ قابل مذمت، لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ ہم مقبول ہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ ہم بدلیں گے، آپ کہتے ہیں نا ہم انقلابی، آپ کہتے ہیں نا ہم امت مسلمہ کے لیڈر. تو پھر اگر امت مسلمہ کا لیڈر بیچارہ اپنی ملاقات کی کوئی سبیل نکالنے کا طریقہ ہی نہیں کر پا رہا ہے، یا ان کی پارٹی جو کہ کروڑوں لوگوں پر مشتمل ہے اس کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے مل سکیں، رہا کروا سکیں، تو ملک کے لیے بیچارے 25-26 کروڑ لوگوں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے خلاف پوری ریاست اور ریاستی مشینری ہے. وہ قابل مذمت ہے. میں نے تو کہا نا کہ جو کر رہے ہیں یہ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی، وہ قابل مذمت. اب ان سے تو توقع نہیں ہے، توقع تو آپ سے تھی نا کہ آپ اس 26 کروڑ لوگوں کے ملک کا مستقبل جو ہے اس کو بہتر کریں گے. تو آپ تو خود پھنس گئے. دیٹ شوز کہ آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی اور کوئی لاہ عمل نہیں تھا. اگین میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، جب آپ 25-26 کروڑ لوگوں کی زندگی کے اور مستقبل کے فیصلے پر قادر ہوں، یعنی آپ کے فیصلوں سے ان کے فیصلے جڑ جائیں، تو پھر آپ کو یہ جو دلیری نام کی چیز ہے نا، اس سے تھوڑا سا، دلیری اپنی ذات کی حد تک ٹھیک لگتی ہے، یار میں گولی کھا لوں گا، میں کھڑا ہوں، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب آپ کی اس طرح کے ڈیسیژن سے 26 کروڑ لوگوں کا ڈیسیژن جڑ جائے نیگیٹیولی یا پازیٹیولی، تو پھر دلیری سے نہیں، پھر دانش مندی سے فیصلے کیے جانے چاہیے. اقرار صاحب، ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ ان کے لہجے میں تکبر، رونت، غرور ہے. آپ پر ایک تنقید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جب آپ بطور صحافی کام کر رہے تھے یا بطور صحافی خدمات انجام دے رہے تھے تو تب آپ کا لب و لہجہ بہت حلیم تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے ایک سیاسی تحریک کا آغاز کیا، آپ کا لب و لہجہ جو ہے وہ بہت رونت بھرا، بڑا جارحانہ ہو گیا. ہمارا نا معاشرے کی چند لوگوں کی منافقت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے. سریعام کا کوئی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجئے بطور صحافی، جس طرح سے ان کرپٹ، بدعنوان، رشوت خور افسران کے اوپر، چاہے وہ کسی بھی سطح کا افسر ہے، معصوم بچیوں سے جسم فروشی کروانے والے درندے، ملاوٹ کرنے والے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرنے والے، خواتین کا جنسی استحصال کرنے والے، اپنی بیویوں کو بھیڑیوں کی طرح جنسی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنانے والے، پورا کریئر میرا سامنے. ایک ایپیسوڈ رینڈملی اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور پھر یہ لاہور ایئرپورٹ والا واقعہ اور اس کو ذرا ملا کے دیکھ لیجئے. آپ کو کہیں زیادہ لاؤڈ، کہیں زیادہ اگریسو، کہیں زیادہ چیختا، چنگھاڑتا اور چلاتا ہوا اقرار الحسن دکھائی دے گا. مگر وہ آپ کو اچھا اس لیے لگتا تھا کہ اس میں آپ کی سیاسی مخالفت آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی. یہاں آپ کو برا اس لیے لگ رہا ہے کہ جب میں نے کہا کہ یار آپ اپنا یوتھیاپا جو ہے وہ گھر چھوڑ کے آیا کریں، تو ہر ایک نے محسوس کیا کہ یار یوتھیاپا تو میرے اندر بھی ہے، تو آپ کو لگا کہ یار یہ شاید مجھ پر بھی اٹیک ہے. تو یہ جو ہمارا اصول ایک بنا لیں، اگر تو اقرار الحسن کرپٹ افسران کے اوپر یا ان افسران کے اوپر، یونیفارم اہلکاروں یا افسروں کے اوپر کہ جو اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے تھے تب چیختا چلاتا ہوا ٹھیک تھا، تو آج بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. اگین میں اپنی ذات کی حد تک تو کہتا ہوں کہ اس میں امپروومنٹ ہونی چاہیے. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ وہی کہ آپ کی سیاسی مخالفت ہے، تو یعنی آپ دیکھنا شروع کر دیجئے، جرنیل، اسٹیبلشمنٹ، عدالتیں، سب اچھا ہے اگر ہم اقتدار میں ہیں. تو وہی جرنیل، وہی نظام، وہی اسٹیبلشمنٹ، وہی عدالتیں بہت بری ہیں اگر ہم اقتدار میں نہیں ہیں. تو یہ جو منافقت اور دو رنگی ہے، اس کو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اصول کی لڑائی نہیں ہے یہاں پہ. وہ اصول ہمارے حق میں ہے
تو بہت اچھا ہے. وہی اصول بے عینی ہی ہمارے خلاف جا رہا ہے تو بہت برا ہے. تو ہمیں اس پر قوم کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ یار ایک بات پر قائم ہو جائیں. اگین جرنیل برے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھی برے تھے نا, آپ جب تعریفیں کرتے تھے. اقرار صاحب, ابھی آپ بات کر رہے ہیں اداروں کی, تو ایک ادارہ یا یوں کہہ لیں کہ ایک پلر ہے میڈیا. آپ کے میڈیا کے بہت سے جو سابق کولیگز ہیں وہ بہت ایک ایسی زبان آپ کے لیے استعمال کریں, جیسے سہراب برکت نے آپ کے بہاف پہ یا شاید اپنے بہاف پہ اس قانونی افسر سے معافی مانگی کہ ان کی پرائیویسی کو آپ نے انویڈ کیا. پھر ذیشان صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کو سوری فار مائی ورڈ لیکن جواد دا منڈا تک کہہ دیا, آپ کی ولدیت کو چینج کیا. سو یہ اتنا ایگریشن کیوں, صحافیوں کے دل میں آپ کے لیے اتنا ایگریشن کیوں؟ صحافی کہاں ہے آپ دیکھیے نا, میں لاتا ہوں نا, آپ حلف دیجیے قرآن مجید پہ کہ یہ صحافی ہیں سب دوست, سب کا احترام اپنی جگہ, لیکن پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں. اور صحافی سے زیادہ اگین ان کے جو یوٹیوبرز کے جو ڈالرز کی دکان ہے وہ منسوب ہے پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو اور بیانیے سے. اوقات پتہ چل جائے عمران ریاض سے لے کے ہر ایک آدمی کی, ذیشان عزیز صاحب کی, ایک دن عمران خان کی ذرا برائی کر کے دکھا دیں ہمیں. تو یہ جو کچھ ہے وہ ایک شخصیت کی تعریفیں اور بھانڈ اور مراسی بن گئی ہیں ہر وقت تعریفیں. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ فرشتے ہیں, ان میں بھی تو کوئی خامیاں ہوں گی, ان میں بھی تو کوئی کوتاہیاں ہوں گی, جب حکومت میں بھی رہے تب بھی, لیکن کبھی تنقید نہیں دیکھی ہوگی آپ نے. تو ایسے لوگوں کو جو کہ ایک آدمی کو مہاتما بھگوان بنا کے پوج رہے ہیں اور اس پوجا کی ویڈیوز لگا لگا کے جو ہے وہ ڈالر سمیٹ رہے ہیں, انہیں اگر آپ صحافی کہیں تو میں آپ سے ذرا بڑے ادب سے اختلاف کروں گا. اب میں آ جاتا ہوں اس کے اوپر, اسی لیے نا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو آدمی تنقید کر رہا ہے خان صاحب پر, اس آدمی کو جتنا ہٹ کریں گے اتنے زیادہ ویوز اور لائکس ملیں گے, اس لیے کہ ظاہر اس وقت پاپولیرٹی میں عمران خان صاحب کی, اور وہ سوشل میڈیا 20-25 سال سے عمران خان صاحب نے جرنیلوں کی مدد سے اور ISPR اور سب کی مدد سے ماشاءاللہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ لگا کے کھڑا کیا ہوا ہے. تو آف کورس آہستہ آہستہ وقت لگے گا اس کو زمین بوس ہونے میں. تو سہراب برکت صاحب مثال کے طور پہ آپ نے جو بات کی, انہوں نے کہا جناب میں اقرار الحسن صاحب نے بڑی زیادتی کی, FIA کے افسر بھائی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ کیمرہ نکال کے آپ سے پوچھے بغیر آپ کی ویڈیو بنائی گئی. تو میرے پیارے بھائی سہراب برکت کو سب سے پہلے جنرل باجوہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یورپ میں جو اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے ان کی مرضی کے بغیر ان کی ویڈیو بنائی گئی. میرے پیارے بھائی سہراب برکت کو 2 دن پہلے طاہر اشرفی صاحب کی مرضی کے بغیر ویڈیو بنائی گئی, پہلے اس پہ معافی مانگنی چاہیے تھی. تو میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں, اصول کا معاملہ نہیں ہے. اصول ہوتا کہ بھائی کسی کی بھی مرضی کے خلاف ویڈیو بنانا, اس پر سہراب بھائی معافی مانگیں گے تو پھر طاہر اشرفی سے بھی معافی مانگیں, پھر قاضی فائز عیسیٰ سے بھی معافی مانگیں, وہ جو بیکری میں ان کی ویڈیو ان کی مرضی کے بغیر بنائی گئی تھی, پھر طاہر اشرفی صاحب سے بھی معافی مانگیں, پھر عطا تارڑ صاحب سے بھی معافی مانگیں, پھر وہ جو لندن کی سڑکوں پہ غالباً ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے ساتھ بھی اور سب کے ساتھ ہوا, ان سب سے معافی مانگیں نا. پھر آپ اقرار الحسن کی نفرت میں یا محبت میں ایک FIA کے افسر سے معافی پہ اتر آئے ہیں کہ, اور اصول کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی ویڈیو بنائی گئی. تو بھائی پھر لمبی لسٹ ہے نا, سب سے معافی مانگیں, پھر FIA کے افسر سے معافی مانگیں. اور باقی ذیشان صاحب ان کا تو یعنی اب جواد دا منڈا کہنے پہ میں کیا, لیکن ان کا لب و لہجہ اتنا آپ کا 1 to 1 بڑا ایگریسو ہے. پرابلم یہ ہے کہ 2-3 سال سے میری فیملی پہ غلاظت انڈیل رہے ہیں آپ لوگ. میری فیملی کی تصویریں, ویڈیوز ایڈیٹڈ, AI جنریٹڈ, پتہ نہیں کیا کیا کچھ بکواسیات آپ کی نظر سے, سب کی نظر سے گزری ہوں گی. تب تو آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اس کی مذمت کرتے, آپ کہتے کہ جو بھی کر رہا ہے یہ ناانصافی اور زیادتی ہے. اور جب آپ پر میں نے کیا کہا, آپ نے کہا کہ اقرار الحسن نے اس ویڈیو میں اعتراف کر لیا کہ میں نے گالی نہیں دی. میں نے کہا جی اگر آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں تو اسی ویڈیو میں سے دکھائیں کہ میں نے کہا یہ اعتراف کیا. اب بجائے اس کے کہ آپ اس بحث میں الجھیں کہ اعتراف کیا ہے یا نہ کیا, میں نے جھوٹ بولا تھا, میں معافی مانگتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں میرے باپ کو کیا کہا ہے میں نے, اس جملے میں نے کیا کہا ہے آپ کے باپ کو. میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ باپ کی اولاد ہیں تو دکھائیے آپ نے جو دعویٰ کیا اسی ویڈیو میں. اور آپ اب گول گول گھوم رہے ہیں اب آپ, اور وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کی اوقات, آپ کی تربیت اور وہ سب نکل کے سامنے. کیا آپ کو وہ جملہ استعمال کرنا چاہیے تھا کہ کیا ایک باپ کی اولاد ہے؟ میرا یہ خیال ہے اس سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ کیا صحافی کو اس طرح سے آ کے ایسی صورتحال میں جب ایک ہیٹڈ ڈیبیٹ چل رہی ہے پورے ملک میں, ایک آدمی سے ایسا جھوٹ منسوب کرنا چاہیے جو اس نے کہا ہی نہیں اس ویڈیو کے اندر. یہاں سے شروع کرتے ہیں نا, پھر ہم آگے آتے ہیں. پہلے اس پر معافی مانگی جائے, پھر ہم کنسیڈر کریں گے جو ہم نے رسپونڈ کیا. بھائی سیلف ڈیفینس کے اندر تو گولی مارنا بھی جائز ہے. تو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جو کہا, بھائی اس سے پہلے کہیں اس بدبخت نے کیا کہا, اس نے جو بات کہی وہ کتنی قابل اعتراف تھی, وہ کتنی جھوٹی تھی. اور پھر میں نے جو کہا اس کے اگر تو یہ کہ نہیں آپ کو رسپونڈ میں زیادہ غلط نہیں کرنا چاہیے, تو پھر میرے تھوڑے غلط کے جواب میں آپ نے جو بکواسیات کی. لیکن اقرار صاحب آپ ہی تو ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ 2 غلط مل کے نہیں ہو سکتے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. لیکن
ہم ابتدا کرتے ہیں اس ڈیبیٹ سے کہ بھائی آپ نے جو یہ بات کی اس پر معذرت اگر خیر ویسے میں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا اور اس پر میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا نامناسب میں، تو پھر بحث برائے بحث میں، لیکن یہ کہ بالکل پہلے ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ابتدا کہاں سے ہوگی. یہی ہم غلطی کر رہے ہیں FIA والے معاملے میں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے کیا کیا، وہ غلط ہے یا نہیں ہے. اقرار الحسن صاحب کو برداشت کرنی چاہیے تھی. بھائی پہلے اس کا محاسبہ تو کیجئے نا کہ جو کام اس نے کیا وہ آپ کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتے، کسی اور کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتے، آپ کی فیملی موجود ہوتی تو کیا ہوتا. یونیفارم میں کسی کو یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس پر ہم بات نہیں کر رہے. ہم جمپ کر رہے ہیں اگلے مرحلے کے اوپر. ٹاپک بدل گیا. ابتدا سے مجھے لگتا ہے گفتگو کرنی چاہیے. آپ سے جاتے جاتے یہ پوچھنا چاہوں گی، ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ مارکا حق جو ہے اس کو ماشاءاللہ 1 سال پورا ہو گیا ہے اور پوری پاکستانی قوم اس کو منا رہی ہے، تو آپ بطور عوام راج پارٹی کے سربراہ اس کے حوالے سے کیا کرنے والے ہیں، کیا فیل کر رہے ہیں؟ اور سیکنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں الیکشن میں نہیں جاؤں گا، میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا، تو اس سسٹم سے باہر رہ کے آپ کیسے سسٹم کو بدلیں گے؟ نہیں، میں نہیں، ہم آف کورس سسٹم کے اگینسٹ ایک سسٹم بنا رہے ہیں نا. ہم تو نظام کے خلاف ایک نظام بنانے کی بات کر رہے ہیں، وہ نظام نمٹے گا اس نظام سے. اچھا، آف کورس انڈیویجولز نہیں کر سکتے. اگر میں کہوں میں کر دوں گا، یوں کروں گا، میں بدل دوں گا، میں انقلاب لے آؤں گا، تو یہ ہو نہیں سکتا. ہم نے 78 سال میں نعرے اور جھوٹے دعوے اور یہ سب دیکھ لیا، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. تو ہم تو سسٹم بنا رہے ہیں اور وہ سسٹم انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس سسٹم کو دھکیلے گا واپس کی جانب. باقی مارکہ حق آف کورس بطور پاکستانی ہمارے لیے بہت ہی تفاخر کی، بہت ہی خوشی کی، اور آف کورس میرا خیال ہے دنیا کی حالیہ دنیا کی حربی تاریخ میں اس سے بڑا لمحہ شاید ہی کوئی اور ہوگا کہ آن کی آن میں الحمدللہ جیسے ہم نے خاک چٹائی کئی گنا بڑے دشمن کو. اور یہ واقعتاً ہم تو سنتے اور پڑھتے تھے نا کتابوں کے اندر 1965 میں لوگوں نے ساتھ دیا، تو ہم نے تو جنرلی دیکھا عوام کیسے ساتھ تھی، کیسے جو ہے نا وہ ان کے ڈرون گرا رہی تھی، اور کیسے جب میزائل چل رہے تھے تو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور تو یہ تو عملی طور پر ہم نے 65 اور وہ ساری جنگوں کا ایک طرح سے منظرنامہ دوبارہ دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے. تو آف کورس پاکستان کی تاریخ کا بہت شاندار دن، بہت شاندار واقعہ اللہ نے بہت عزت دی پروردگار دو عالم نے. اینڈ آف کورس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یس، یہاں بنتی ہے جرنیلوں کی تعریف، یہاں بنتی ہے فوج پاکستان کی تعریف، اور یہاں بنتی ہے وزیر اعظم پاکستان کی تعریف. اختلافات باقی سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے علاوہ پھر جب سیاسی معاملات کے اندر آ جاتے ہیں تو پرابلم ہوتا ہے. تو آف کورس مارکا حق، اینڈ آئی بلیو کہ افواج پاکستان نے ہمارا سر بڑا فخر سے بلند کیا. عوام راج تحریک ظاہر ہے بھی چونکہ تنظیمی معاملات میں بہت ساری چیزوں میں، تو آف کورس اس طرح سے ہم اس کی کوئی لیکن آپ کی پبلک گیدرنگز ہو رہی ہیں کہ وہاں ان کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، کیا کیا آپ لوگ کچھ ایسا پلان کر رہے ہیں؟ وہی کر رہا ہوں نا، ابھی تو ظاہر ہم اپنی ایک جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. تو آف کورس یہ ایسا دن ہے کہ جو ہر برس منایا جائے گا، اور ہم انشاءاللہ ساتھ ہیں. بہت شکریہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اپنی مصروفیت سے. ناظرین، یہ تھے عوام راج پارٹی کے سربراہ جناب اقرار الحسن. ان کی کتنی باتوں سے آپ اگری کرتے ہیں اور کن باتوں پہ آپ کو اعتراض ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.